اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، نہیں بناؤ رازدار اپنوں کے علاوہ، لا یألونکم خبالا ای لا یخفون فی افسادکم الامور علیکم، کہ تمہارے لیے فساد میں کوئی وہ کمی نہیں چھوڑتے، فساد پھیلانے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق کے بغض ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے، ان کے زبان سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تحقیق کہ ہم نے آیات بیان کر دی تمہارے لیے اگر کہ تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم لوگ ہو جو ان کو پسند کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اس حال میں کہ تم ایمان رکھتے ہو پوری کامل کتاب پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر اپنی انگلیاں غصے سے چبا ڈالتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے تم مر جاؤ اپنے غصے میں، اپنی ناراضگی میں، اپنی حرکتوں میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے دلوں کے حالات کا۔ غیظ شدت الغیظ علیکم، کہ اپنے جو اندر میں انسان کی غصہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 118 اور 119۔ مؤمنین کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جب زمانہ جاہلیت چلا آ رہا تھا تو معاشرت ایک ساتھ تھی، اسلام آیا تو تقسیم ہوئی، کچھ لوگ ایمان والوں میں آ گئے اور کچھ لوگ مشرکین میں چلے گئے۔ جب اس تقسیم کے بعد آپس میں ظاہر ہے کہ قرابت داریاں پہلے سے چل رہی تھیں، اور جو قبائل تھے وہ قبائلی نسب وہ اپنی جگہ برقرار تھا، ایسے میں کچھ کو کچھ پر اعتماد تھا۔ کہیں کوئی مومن کسی یہودی کو، کسی غیر مسلم کو جا کر اپنے اندر کا، مسلمانوں کے اندر کا راز بتا دیا کرتا تو ظاہر ہے کہ اس راز سے نقصان کا اندیشہ بھرپور تھا کہ سامنے والا تو دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت سے، اس بات کے بتانے سے منع فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سے ہٹ کر کسی کو رازدار نہیں بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ فساد میں کوئی کمی نہیں کیا کرتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں ہی رہو، تم تکلیف میں ہی رہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں الگ الگ ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ تو مومن بھولا بھالا ایسے کہ مومن کو باتوں میں لگایا تو مومن باتوں میں آ گیا، نرم مزاج ہو گیا۔ اب اس کے اندر میں وہ شدت، وہ کفر کی وجہ سے جو میل تھا الحمدللہ وہ اب بدل چکا، اس کی جگہ ایمان نے لے لی، اس جگہ نور نے لے لی، اس جگہ حق تعالیٰ کی تجلیات نے لے لی، تو اب اس کے اندر میں اخلاقی اعتبار سے بلندی واقع ہوئی ہے۔ تو وہ سامنے والے کو نرم کرنے کے لیے کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے ہو تو دیکھو ہمارے اندر میں یہ پروگرام چل رہا ہے، ہم اس ارادے سے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کسی وقت میں اٹیک کر سکتے ہیں۔ اگر کہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہے اور وہ دل سے نکل گئی ہے بات، سمجھانے والے والے انداز میں کہ یار دیکھو تمہارا بھلا اس کے اندر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے حملہ آور ہو جائیں، مسلمان حملہ آور ہوں اور تمہیں تکلیف پہنچے۔ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کوئی رویہ تھا نہیں، جب تک سامنے سے حملہ نہیں ہوا مسلمانوں نے سوائے اپنے دفاع کے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ مسلمان اوفینس پہ ہم پہ یقین نہیں کرتا، مسلمان ڈیفینس پہ یقین رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، وجہ کیا ہے اس بات کی کہ جی تمہارے لیے ان لوگوں کے اندر میں جو بغض و شدت ہے، جو
برائی ہے وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے لیے فساد کی علامت ہیں، تمہارے لیے تمہارے اندر کا راز نکال کر وہ باہر جائیں گے اور جا کر وہ اپنا وہی کام کریں گے جس کام کے لیے وہ لوگ پہلے سے کوشاں ہیں، تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ۔ دوسری حدیث جو میرے ذہن میں آئی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ جب مومن بھولا بھالا ہوتا ہے تو وہ بار بار ڈسا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک حدیث اور ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اکثر و بیشتر کاروبار میں دھوکہ کر جاتے تھے، کرتے نہیں تھے، ان سے ہو جاتا تھا، لوگ دھوکہ کر جاتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام شکایت فرمائی، تو نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ جس سے بھی سودا کریں ان سے کہیں لا خلابہ، دھوکہ نہیں، لا خلابہ، دھوکہ نہیں۔ تو وہ جو تربیت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی فرمائی تھی وہ بھولے بھالے تھے۔ ہمارے زمانے کا تو بیچ کھائے، ہمارے زمانے کا تو داؤ لگ جائے تو لگا دے، چھوڑے نہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ مکرم لوگ تھے، وہ بڑے کریم لوگ تھے، وہ بڑے زبردست اور ذہین قسم کے انسان تھے، اور ایسے انسان تھے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا تھا اور زمانہ ایمان کو بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی تھی، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح رنگ تھا، یوں کہہ لیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ چڑھانے والا اور کون ہوگا۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تو ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا افواہہم، افواہہم، یہ فم کی جمع ہے۔ ہم اردو میں جب منہ کا ترجمہ کریں گے جمع کے ساتھ تو وہ بنے گا منہ، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا بہتر ہے کہ ان کی زبانوں سے، یہ سلیس میں آ جائے گا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق کے واضح ہو گیا ان کا بغض ان کی زبانوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو وہ ہیں یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اندر پائی جانے والی خیانت کو اللہ جانتا ہے، وہ عظیم ہے وہ۔ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ جی مجھے فلاں کی ناپاک نگاہ پڑ رہی تھی، میں نے محسوس کر لیا کہ اس کی نگاہ ناپاک ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کی نگاہ ناپاک ہے، تم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو بھی بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی مرد کی آنکھ میں پائی جانے والی ناپاکی کا اندازہ کسی عورت کو اپنے اندر لگائے گئے سینسر سے معلوم ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ والا سینسر کام کیوں نہیں کر رہا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خوف والا سینسر ہے اس کو بھی کام کرنا چاہیے، اس کے بھی پورے سگنل آنے چاہیے، اور جس کی وجہ سے اس کو اپنے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ زیادہ بدتر ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کہ ہم نے بیان کی آپ کے لیے نشانیاں، تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر کہ تم عقل رکھتے ہو، عقل سے سوچیں تو ہمارا کیا حال ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں وہ تم لوگ، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے، میں اس وقت اس بات کو ایسے لے کے جاتا ہوں کہ جیسے آپ کو محسوس ہو کہ ہم کلچرل فرق کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان کو پسند کرتے ہو اور وہ تم کو پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ یہود ہمیں پسند کرتے ہوتے، مجھے لکھ کے دے دیں کہ کتنے یہودی آج تک ہمارے اس موجودہ جدید دور میں ہمارے اسلام کو دیکھ کر، خاص طور پہ مجھ جیسے مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کے داعی ہیں ہر آن ہر گھڑی۔ یہ تو ہوا ہے کہ ہمارے مسلمان نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو پردہ کرائے رکھا، اور جیسے ہی وہ رخصت ہو کے دوسرے گھر میں گئی تو اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں آ گیا۔ کیا ہوا جی؟ یہاں ایسا نہیں چلتا۔ یہ تو ہوا ہے، اور یہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ جی ہمارے گھر میں پردہ ہوا کرتا ہے، بیٹا تم پردہ کر لو۔ باقاعدہ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑ رہی ہے کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ ایک صاحب پچھلے سال ہسپتال میں داخل ہوئے، ان کے پاس میں گیا، ان سے میں نے کہا اللہ کے بندے اب تو داڑھی رکھ لیں، اب تو خطرہ سر پہ نظر آیا نا آپ کو، وینٹیلیٹر پہ جانے والے تھے، بچ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں
جو قرآن پاک نے کہا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ یہ تذکار ہے، یہ نصیحت ہے، یہ کردار ہے، یہ بولنا ہے۔ دعوت چند طریقوں کا نام ہے۔ ایک دعوت یہ ہے کہ انسان کا چلتا پھرتا انسان خود ایک دعوت ہے۔ پھر انسان کا بول، وہ بول ایسا جو معاملات کو سیدھا رکھے، معاشرت کو سیدھا رکھے، یہ ایک دعوت ہے، عمل کی دعوت ہے۔ اور جب انسان عمل کے اوپر خود کھڑا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا قول لما تقولون ما لا تفعلون کے خلاف نہیں ہوگا، کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا۔ دونوں چیزیں ایک جیسی ہو جائیں گی، جو کہا اور کیا دونوں برابر ہے۔ اگر دونوں برابر ہوئے تو یہ اس کے ایمان ہونے کی دلیل ہے، مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ ایمان والا بن گیا تو پھر اس کے لیے جو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم پورے کے پورے ایمان رکھتے ہو کتاب پر، تم پورے کے پورے قرآن پر، کتاب پر عمل رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، ان کی کیفیت یہ ہے تم ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، قالوا آمنا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، غصے کی حرارت کی وجہ سے اپنی انگلیاں تمہارے اوپر کاٹ ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں غصے میں شدید ہو کر اپنے دانت بھینچ لیتے ہیں، کہ تمہارے اوپر اپنے دانت بھینچ لیا کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس وقت کو دیکھیں اور ہمارے حالات کو دیکھیں، آپ یقین کر لیں کہ ہمارا معاشرہ یہود و نصارہ اور ہنود کو اپنانے کے لیے بیتاب ہے۔ اس حد تک بیتاب ہے کہ دوپٹہ ان کو عذاب محسوس ہونے لگا، لباس برا لگنے لگا، اور مردوں کو جو ان کے گھر کے ذمہ دار ہیں ان مردوں کو بھی اللہ کا دین اپنے گھر لے جانے میں شدید ترین کوفت کا احساس ہے۔ وہ اپنے آپ کو وسعت نظری، کھلا ذہن، براڈ مائنڈڈ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وسعت نظری تو یہ ہے کہ جی میری بیوی وہ میری ہے، میری بہن وہ میری ہے، ہماری عورت سے کسی غیر کو مخاطب ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ازواج مطہرات کو پابند فرمایا۔ کیسے پابند فرمایا؟ کہ جی آپ لوگ پردہ کریں گی، اور کس ذریعے کروایا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے آپ کی بیویاں گھر سے شروع کیجئے۔ کہا تھا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں سے بات شروع کریں، ڈرائیں ان کو۔ کیا کہا؟ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، بیویوں سے کہیں، وَبَنَاتِكَ، بیٹیوں سے کہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، نساء المؤمنین تیسرے درجے پہ کہی گئی ہیں۔ ہم اپنے اندر میں ذرا سا کھلڑ کے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارا انصاف نہایت خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہے، اور یہ انصاف ہم اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ظلم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کہا تم مجھ سے شریک نہ کرنا، ہم نے کہا یا اللہ وہ مانتے ہیں لیکن پھر شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرنا، مگر ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کی بات کریں گے، لیکن ہم نے پیسے کو اپنے لیے بڑا مانا اور اللہ تعالیٰ کو چھوٹا۔ کرتا دھرتا ہمارا داتا اس وقت پیسہ ہے، کڑوا سچ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے اس لیے ہیں کہ یہ ڈگریاں پیدا کریں گے، اور ڈگریاں لیں گے تو نوٹ بنانے کی مشین ہوں گے۔ سچی بات کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے زمین و آسمان میں انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ زمین و آسمان کا ترجمہ وہاں نہیں ہے اور نہ الفاظ وہاں قرآن پاک میں ذکر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں یا اپنے اندر میں دیکھیں، اپنے اندر میں تو ہمارا اندر اپنی دنیا کی محبت سے بسا ہوا ہے۔
ہاں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت بنیادی جڑ ہے ہر غلطی کی، دنیا کی محبت۔ ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے، تو اس کا تناسب ایسے نکال لیں کہ 24 گھنٹے کے اوقات میں کتنے فیصد وقت میں اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ جو آپ کا جواب وہ ہمارا جواب، اور یہی میرے لیے بھی ہے۔ میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، قرآن پاک نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا ہے، بار بار کہا ہے، قرآن پاک میں کہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر کے لیے خشیعت اختیار کرے، خشوع اختیار کرے؟ ابھی تک وہ خشوع اختیار کرنے کا وقت نہیں آیا کیا ابھی تک؟ اگر ابھی تک کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا لمحہ میری قیامت ہو سکتی ہے۔ میری قیامت کیا؟ میری روح نکل جائے بس میری قیامت شروع ہو گئی۔ اور اگر ایسا ہے تو ہم خود دیکھ لیں، قرآن پاک نے کہا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ اس کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا ڈالا ہے۔ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں یا قرآن پاک کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مصافحت تو فرشتے کریں، ہمارے گھر کا ہر فرد جنت میں چلا جائے، ہمارے گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ اچھی اچھی پوسٹوں پر چلا جائے، ہمارے گھر کے ہر فرد سے اللہ راضی ہو جائے، اور بخدا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ فجر کی نماز مسجد میں ہم سے پہلے پیش ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے سچ بولیں، ہمارے بچے ہمارے سامنے کیا کسی کے بھی سامنے غیبت نہ کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو غیبت سکھائی ہی نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں غیبت کے لفظ کا مطلب کیا ہے، ان کو بتایا ہی نہیں کہ بدگمانی کے لفظ کا مطلب کیا ہے، ایمان کی حرارت کہتے کس کو ہیں، جھوٹ سے بچنا کہتے کس کو ہیں۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بنیادی مذہب ہے ہمارا۔ میں اغیار کی بات کروں معذرت کے ساتھ کہ ہمارا غیر اغیار، ہمارا دشمن جس کو کہہ لیں آپ، وہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بنیاد میں مذہب ڈالتا ہے، بنیاد میں مذہب ڈالتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں آواکاڈا ڈالتے ہیں۔ مجھے آواکاڈا سے کوئی شکوہ نہیں، بھاڑ میں جائے میری بلا سے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس چیز کے اوپر محنت ہو رہی ہے وہی وجود پا رہی ہے، ایمان پر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو قاری صاحب گھر کو آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو وہ تو 15-20 منٹ کے پابند ہوتے ہیں، جتنی دیر میں آپ کے ہاں ایک کپ چائے بنتی ہے اتنی دیر میں وہ بچہ قاری صاحب سے پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب ہمارے ہاں ہا اور ہا کی تمیز کرانے میں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، 15-20 منٹ لگاتے ہیں، اور وہ قاری صاحب سپارہ پڑھا کے بند کر کے چائے کا کپ پی کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے پیسے بھی اچھے لیتے ہیں۔ اس آدمی نے دن میں 20 ٹیوشنیں پوری کرنی ہیں، اور وہ بچوں کے اسکول کے آف ہونے کے بعد سے لے کر عشاء کے سے آگے پیچھے تک پوری کرنی ہے۔ وہ کیسے آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم قرآن دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس اعلیٰ تعلیم قرآن کے اپنے بچوں کے لیے خواہاں نہیں ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دام برکاتہم، آج بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمارے پاس دائم قائم و دائم رکھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ آج میں کہتا ہوں اور نوشتہ دیوار ہے وہ بات۔ انہوں نے کہا 3 کام کر لو خوار نہیں ہوگے، 3 کام کر لو خوار نہیں ہوگے۔ جامع مسجد گول مارکیٹ کے امام ہیں مولانا محمود الحسن صاحب، کہنے لگے ایک اچھا قرآن پڑھ لو، ایک اچھا لکھنا سیکھ لو۔ لکھنے میں دونوں باتیں ہیں، خطاطی اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا اچھا بولنا سیکھ لو۔ یہ 3 کام کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں زندگی خوار نہیں کرے گی۔ سیلز کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، ان کو کیا آتا ہے؟ ان کو بیچنا ہے تو لکھ کے بیچنا ہے یا بول کے بیچنا ہے۔ جتنے سافٹ ویئر ہاؤسز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے، وہ باہر والوں کا اعتماد قبول کر لیتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں قبول؟ انہوں نے آپ کا آفس دیکھا، آپ کو دیکھا، آپ کی ذات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا کیا؟ بنیادی طور پر وہ کرسپونڈنس ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، اس میں ہم نے ایک چیز چھوڑی ہوئی ہے، وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہمیں مل بھی رہی ہے۔ پاکستان معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے،
اور قرآن پاک نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قرآن، اس سے اعراض کیا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ ہوئی ہے تنگ؟ ہے پاکستان پریشان؟ کون سا مسلمان ہے جو پریشان نہیں ہے؟ جو پریشان نہیں ہے وہ بھی مہنگائی کا مہنگا رونا رو رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے مہنگا ہو گیا۔ آپ کو تو پریشانی نہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب کی ہوا میں آپ بھی زد میں آ گئے ہیں کیا؟ ہم اپنے آپ کو سچائی کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے اندر کے نفاق کو باہر نکالیں، اپنے اندر میں ایمان کی حرارت کو زندہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں، مادیت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی حقیقت کو مانیں۔ کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے، اس ذات کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس ذات کے مقابل میں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس سے ٹکرا گئے ہیں، غلطی ہماری ہے، ہم اس سے ٹکرا گئے ہیں، ہم نے باطل کو اپنا کر حق کو چھوڑ کر اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کہتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، وہ لوگ کیا گمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ میں عام ایک محاورہ کہتا ہوں، اس کے بعد ہم بات ختم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت رواج ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، عام بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی باری آ گئی، جب وہ قہار جبار والی کیفیت میں ہوا تو کیا ہوگا؟ غفور رحیم تو وہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے پہلی والی بات کا جواب خود دیا ہے، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان والے جو گناہ کرتے ہیں، وہ کفر والے جو گناہ کرتے ہیں، ایمان اور کفر کی تخصیص نہیں کی۔ کیا کہا؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جو گناہ کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ ان کا فیصلہ، برا ہے ان کا فیصلہ، نوٹس، برا ہے ان کا فیصلہ، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو امید رکھتا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہونی ہے، فإن اجل اللہ لآت، وقت مقررہ آن پہنچا ہے، وقت مقررہ آن پہنچا ہے، بس تیاری رکھیں، کسی بھی وقت ملاقات کا پروانہ آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس وہ جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے